اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جس کا علم سب سے طاقتور ترین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں یہ میرے خود کا کیا ہوا ہے، میں اس کا عامل ہوں، اور یہ وظیفہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ یہ جادو، جنات اور بندش کا مکمل روحانی علاج ہے۔ آج میں آپ کو وظیفہ بھی بیان کروں گا اور اسی وظیفے کے سچے تجربات بھی آپ کو بیان کروں گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس نے میری دنیا بدل دی۔ جس گھرانے میں میں پیدا ہوا ہوں وہ گھرانہ شروع سے ہی روحانیات کو مانتا ہے۔ میرے دادا جی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، وہ خود بھی عامل تھے، درود تاج کے۔ میرے اور بھی عزیز جو تھے وہ بھی مختلف چیزوں کے عامل تھے۔ مجھے بہت کچھ اپنے آباء و اجداد سے بھی ملا، اور میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا اور بہت سارا علم مجھے ملا۔ علم حاصل کرنا ہر کسی پر فرض ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ جو میرے عزیز بھائی اور بہنیں، مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہم پہ کسی چیز کے اثرات ہیں یا بندش ہے، بندش خواہ وہ اولاد کی ہو، شادی کی ہو، رزق کی ہو، دنیا کی کوئی بھی بندش ہو، کوئی بھی جادو ہو، کسی بھی قسم کے جنات ہو، چاہے جنات کا پورا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو، تو یہ آج والا وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو میرے اللہ کے حکم سے ہر چیز کے شر سے آپ کو نجات بھی ملے گی، اور جو آپ کی خواہش ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بہت سارے کیسوں میں دیکھا گیا ہے کہ جنات خود نہیں آتے، جادو ایسے ہی نہیں ہوتا۔ کوئی ہزاروں میں یا لاکھوں میں ایک آدھ کیس ایسا ملتا ہے کہ جس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنات خود بخود کسی پر عاشق ہو گیا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو سزا دے رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے۔ ورنہ جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے اتنے سالوں کا، تو میں نے یہی دیکھا ہے جادو کون کرواتا ہے؟ آپ کے اپنے۔ جنات کون بھیجتا ہے؟ بندش کون کرواتا ہے؟ کوئی آپ کا اپنا ہی کرواتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے میں نے بہت سارے عملیات کیے، لیکن اللہ کی رحمت ضرور ہوتی رہی مجھ پہ، لیکن مکمل طور پہ جنات کا اور باہر کی چیزوں کا صفایا نہ ہو سکا، میری جان نہیں چھوٹی۔ اور یہ والا وظیفہ ہی جو ہے، یہ میرا چینل بنانے کا مقصد بھی اصل میں یہ والا ہی وظیفہ تھا جو میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح جتنے سال میں نے اس تکلیف میں گزارے، ان پریشانیوں میں گزارے، اس طرح کوئی بھی میرا بھائی بہن ان پریشانیوں میں اپنے دن نہ گزارے۔ میں بہت سارے عاملوں کے پاس گیا، بہت سارے لوگوں کے پاس گیا، لیکن کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں تھی یا کچھ تھے ہی نہیں کہ جو وہ میری مدد کر سکے، اور مجھے کوئی بھی اپنی زندگی میں اللہ کا کوئی ایسا بندہ، ایسا ولی نہیں ملا جو میری ان چیزوں سے جان چھڑا سکتا۔ مجھ پر بہت ساری چیزوں کی بندش تھی، جادو تھا، جنات تھے۔ میں نے بہت سارے سال اتنی تکلیف میں گزارے کہ شاید ہی آپ ان کو تصور میں لا سکیں۔ تو اسی لیے یہ والا وظیفہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی ہر مشکل، ہر پریشانی سے بچائے۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ محنت کریں یا پھر آپ لوگوں کے دروں پر در بدر بھٹکیں۔ مجھے بہت سارے
کمنٹس میں یہ سوالات اور جواب بھی آتے ہیں، تو ان میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے بہت سارے پیسے خرچ کیے، بہت سارے عاملوں کے پاس گئے یا بہت سارے وظائف کیے لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آج والا وظیفہ ہے یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہت خوبصورت اور بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ تو یہ کر لیں، جادو جنات ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہر طرف سے مجھ پر ہر چیز بند ہو چکی تھی، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت میں نے پھر یہ وظیفہ شروع کیا، اور اس وظیفے کو میں نے ایک جنگ سمجھ کر کیا۔ میرے اللہ کا مجھ پر بہت احسان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط جسم دیا ہے، بہت اچھا قد کاٹ دیا ہے۔ تو یہ وظیفہ میں نے ایک وار سمجھ کر کیا۔ میں ایک ایکس آرمی آفیسر ہوں، تو جس طرح ہماری تربیت ہوئی، میں اسپیشل فورسز میں تھا، اور جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے جنگ کیسے لڑنی ہے، تو یہ میں نے روحانی جنگ لڑی ہے ان کے ساتھ جو چیزیں مجھے تنگ کرتی تھی۔ تو جب مجھ پر بندش تھی، جنات تھے اور اتنے برے حالات تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے میرے متعلق کہ یہ اتنا ٹھیک ٹھاک ہے پھر بھی کام نہیں کرتا۔ ایک فقط اللہ نے مجھے جو بیوی دی، تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اگر آپ کو لائف پارٹنر اچھا مل جائے تو صرف وہ مجھ پر یقین کرتی تھی، اور ہر کسی نے میرا ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑا تھا کہ جس پر ہر طرف کھائی تھی۔ تو اس وقت میں نے یہ وظیفہ شروع کیا اور میرے اللہ نے میری مدد کی۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے میں نے کچھ چیزیں دیکھی۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا اس وظیفے کے متعلق۔ دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان تھا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ وہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے۔ اور دوسرا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کر میں نے یہ عمل کیا۔ جنات کیا ہے؟ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، شیطان ہے، اور جادو جو ہوتا ہے وہ بھی یہی باہر کی چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ جس بندے کے لیے عمل کروایا گیا ہو اس کے لیے برا کرتی ہیں۔ یہ چاہے کسی نے تعویذ کیے ہوں، چاہے کسی نے جادو کیا ہو، چاہے کسی نے جنات بھیجے ہوں یا بندش لگائی ہو، تو صرف ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عمل سن کر بھی اگر نہ کوئی کرے اور نہ کر سکے تو اس پر افسوس، صد افسوس ہی ہوگا۔ اس پر آپ کی محنت ہوگی، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ محنت کریں گے تو اس کا پھل بھی اللہ پاک آپ کو بہت اچھا دے گا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتی۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ جس نے مجھے عمل دیا تھا، اللہ اس کا بھلا کرے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا اور آخرت کی ساری مشکلاتیں دور کرے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج میں زندہ ہوں اور کسی مقام پر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی، یہ وظیفہ کیا، تو آج شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل سیٹ ہوں۔ اور اگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ لمبا ہے تو جتنی بڑی مشکل ہے پھر اتنی محنت تو کرنی پڑے گی۔ بہت سارے لوگ سیانے یہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو یہ قرآنی عمل ہے، یہ مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے جو 246 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے رکوعات کی تعداد 40 ہے۔ یہ قرآن کی کوہان یعنی عظمت اور بلندی ہے۔ اس سورت کو قسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا گیا ہے۔ اس سورت میں 3000 مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کی یہ واحد سورت ہے
جس سے جادوگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو پکڑو کیونکہ جادوگر اس کو پا نہیں سکتا۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جادو اور تعویذات کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے افضل آیات آیت الکرسی بھی اسی سورہ میں ہے۔ اس کی آخری 2 آیات میں خاص طور پر جادو، جنات اور دیگر امراض کے لیے شفا موجود ہے۔ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اس کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات معراج کا خصوصی تحفہ بھی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر قسم کی بندش اور ہر قسم کی جو بھی آپ پہ جنات یا جو کچھ بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح میں بیان کروں گا آپ اسی طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں اور مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی۔ اس عمل میں سورہ بقرہ کو ایک خاص انداز سے پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں، کیونکہ یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ تو صدقہ اپنے اس نیت سے دینا ہے کہ اے اللہ، میں سورہ بقرہ کا وظیفہ اور عمل شروع کرنے لگا ہوں، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو یا جو بھی مقصد میرا ہو، اے اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اور یہ سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ روزانہ صدقہ چاہے آپ 1 روپے کا ہی دے دیں، روزانہ دے دیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہننے آپ نے، جس کمرے میں آپ نے بیٹھنا ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو، ناپاکی نہ ہو۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے خوشبو کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اگربتی لگا لیں، عطر لگا لیں۔ بری چیزیں جو ہیں وہ گندگی میں ہوتی ہیں اور روحانیات جو ہے وہ خوشبو میں ہوتی ہے، اور خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ آج کل تو بہت آسانی ہے کہ موبائلوں میں بھی قرآن پاک ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ جس وقت میں نے یہ عمل کیا تھا اس وقت ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ قرآن مجید سے پڑھ کے کیا تھا۔ چلیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آتے ہیں اپنے وظیفے اور عمل کی طرف۔ اس عمل میں سورہ بقرہ کو ایک خاص انداز سے پڑھنا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس گھر، دکان یا فرد پر جادو یا جنات کا اثر ہو، اس خاندان کا کوئی بھی فرد اس عمل کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر لیں۔ عمل کرنے کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو یہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو دن کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر کسی برتن میں پانی ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں، ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے پانی میں ایک پھونک ماریں۔ اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں چاروں کونوں پہ پھونک ماریں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور اپنے جسم پہ لگا لیں، اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں اور میرا گھر یہ تیری حفاظت میں ہے، کیونکہ یہ اتنا طاقتور ترین اثر ہے کہ یہ ہر چیز کو ختم کر دے گا، جو بھی بری چیز ہوگی تو اس کا بچاؤ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس وظیفے کے دوران کوئی ڈر وغیرہ نہ لگے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ نے اپنے جسم پہ بھی ہاتھ میں لے اور دعا بھی کر لی تو آپ نے پانی پہ پھر ایک پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دینی ہے، اور پڑھنی آپ نے کس حساب سے ہے کہ جب ایک صفحہ مکمل ہو جائے تو پانی پر پھونک ماریں، اور اسی طرح باقی سورہ بقرہ کو مکمل کریں اور ہر صفحہ پلٹنے پر پانی پر پھونک ماریں۔ جب سورہ بقرہ مکمل ہو جائے تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پر 3 پھونکے مار کر پانی کو دم کر لیں، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کر پھر پانی پہ پھونک مار کر پانی کو دم کر لیں۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اچھا، جب آپ نے ایسا کر لیا تو آپ نے ایک الگ سے ایک بوتل وغیرہ کو رکھ لیں، تو آپ نے اس گلاس میں سے جو آدھا پانی ہے وہ آپ اس بوتل میں ڈال لیں اور باقی پانی کو آپ استعمال کر لیں،
اور جب دوسرا دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو وہ جو پانی آپ نے رکھا ہوا ہے نیا، روزانہ تازہ پانی آپ نے نیا لینا ہے، آپ نے اسی طرح اس پہ دم کرنا ہے، تو اس پانی کو آپ بوتل میں ڈال لیں مکمل کو، اس میں سے پھر تھوڑا سا پانی پھر آپ باہر نکال لیں۔ اگر اس میں پہلے سے آدھا گلاس ہے تو آپ نے 1 گلاس اس میں ڈالا تو آپ پھر 1 گلاس ہی اس میں سے واپس نکال لیں، تو اس میں پھر آدھا گلاس پانی کا اس بوتل میں رہ گیا۔ اس کا اثر بہت طاقتور ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم ایک دن یہ عمل کرتے ہیں تو اس بوتل میں 1 مرتبہ کا دم کیا ہے سورہ بقرہ کا پانی ہے۔ اگر ہم دوسرے دن عمل کرتے ہیں تو دوسرے دن بھی اس بوتل میں پھر جس طرح میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس بوتل میں دم کے وہ پانی بڑھتا جائے گا۔ جب آپ کا 41 دن کا عمل ہوگا تو اس بوتل میں پوری 41 مرتبہ سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہ دم کیا ہوا یہ پانی گھر کے ہر فرد کو 3 گھونٹ پلانا ہے، اور اگر گھر کا کوئی فرد شہر یا ملک سے باہر گیا ہو تو اہل خانہ میں سے کوئی بھی فرد اس کا دل میں تصور کر کے اس کے حصے کا پانی پی لے، اور جو پانی بچ جائے اس پانی کو آپ نے مکان کے صحن، دیواروں، کمروں اور چھت پر چھینٹے لگانے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس حساب سے چھینٹے لگانے ہیں کہ پانی نیچے نہ گرے، اور ناپاک جگہ پہ آپ نے چھینٹے نہیں لگانے، جیسے واش روم، باتھ روم میں آپ نے پانی کے چھینٹے نہیں لگانے۔ آپ نے جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جس کمرے میں، پورے گھر میں آپ دیواروں پہ، آپ چاروں کونوں پہ اس کے چھینٹے لگائیں۔ اور یہ دعا بھی کرنی ہے آپ نے کہ اللہ ہمیں ہر بری چیز کے شر سے بچا، اور جو بھی آپ پہ بندش ہے یا جادو ہے یا جنات ہے تو اس کی آپ نیت کر لیں۔ اس کا اثر بڑی جلدی ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو پتہ بھی لگے گا، اور اس میں آپ کو ڈر وغیرہ بھی کوئی نہیں لگے گا۔ بہت سارے لوگ جن کو میں پہلے بتایا کرتا تھا زبانی، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بہت طاقتور ترین ہے لیکن اس صورت کے پڑھنے میں ڈر بہت لگتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر کسی استاد کے یا بغیر کسی عامل کے یہ ہم نہیں کر سکتے، تو میری مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی عامل کے میں نے یہ وظیفہ کیا، اور اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی۔ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا، اگر جادو یا جنات کسی بھی قسم کا اثر بہت زیادہ ہو تو یہ آپ نے 41 دن تک آپ نے یہی عمل کرنا ہے، ورنہ عام حالات میں 21 دن یہ عمل کافی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس نے آپ پر جادو کیا ہے یہ جادو اسی کی طرف واپس پلٹ جائے، یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو واضح یقین نہ ہو جائے کہ جادو واپس پلٹ گیا ہے۔ اور یہ میں بات یقین کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سورہ بقرہ کے پڑھنے کے عمل سے جب جادو واپس جائے گا تو اس کا توڑ اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جس نے ہم پہ جادو کیا ہوگا، اگر آپ نیت یہ کریں گے کہ جس نے کروایا، جس نے کیا اور جو اس میں شامل ہے، ان سبھی پر یہ جادو واپس پلٹ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سبھی پر یہ جادو واپس بھی پلٹے گا، اور ان کو یہ احساس بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کسی کے ساتھ کیا تھا تو یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور جس بندے نے وہ کالا جادو کیا ہوگا وہ اس کا توڑ نہیں، اس کے باپ دادا بھی اس کا توڑ نہیں، پوری دنیا مل کے بھی اس کا توڑ نہیں کر سکتی سوائے میرے اللہ کی ذات کے سوا۔ اس کا توڑ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں یا جادو واپس ان کی طرف پلٹا دیں۔ یہ دونوں آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے چھینٹے روزانہ گھروں میں لگائیں۔ اگر بتی کا استعمال روزانہ کرنا ہے کوشش کیجئے صدقہ اگر روزانہ دے سکیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے لازمی دینا ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کی مشکل پریشانیاں دور کرے اور ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جس کسی کا بھلا ہوگا، جو کوئی سورہ بقرہ پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ